من میں ڈوب کر پا جا سراغ جہنم وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مجرم نافرمانوں کی سزا کے لیے بنایا۔ جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پیاروں کے انعام کے طور پر بنایا۔ اب یہ ہماری زندگی کی ترتیب ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست، تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا تجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے کے لیے اٹھ رہا ہے تو جنت کے قریب، اور اگر گناہوں کے لیے اٹھ رہا ہے تو جہنم کے قریب۔ تو ہماری زندگی کی ترتیب سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ دو راستے بہت واضح ہیں۔ ایک راستے پر نبی علیہ السلام کی سنت والی زندگی کو اپنانا پڑتا ہے، بابردہ زندگی گزارنی ہوتی ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، سچی اور سچی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اچھے اخلاق والی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری زندگی بے پردگی کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، ٹی وی، گانا بجانا، ان میں مصروفیت کی زندگی، ادھر ادھر کے تعلقات جوڑنا، آخرت کی طرف سے بالکل غافل رہنا، دنیا میں اپنی خواہشات شہوات کو پورا کرنے کے لیے بدمست ہونا، یہ جہنمیوں کی زندگی ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہماری منزل کون سی ہونی چاہیے۔ اگر کسی عورت سے پوچھا جائے کہ دو مکان ہیں اور جو مکان خریدنے کے لیے آپ زور دے رہی ہیں، تو بتاؤ ان دونوں میں سے کون سے مکان میں آپ جائیں گی؟ ایک مکان میں گلشن ہیں، پھل پھول ہیں، باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، محل نما ہیرے موتی کا مکان بنا ہوا ہے، خوشبوئیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، ماں باپ خاوند بچے بہن بھائی سب کو تمہیں ساتھ لے جانے کا اختیار ہوگا، انبیاء کا دیدار ہوگا، اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، تمہاری ہر خواہش وہاں پوری ہوگی، مگر اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرو۔ اور دوسرا مکان وہ ہے کہ جو تاریک کوٹھری ہوگی، جن بھوت سے زیادہ ڈراؤنے فرشتے ہوں گے، تنہائی ہوگی، نہ خاوند پاس، نہ بچے پاس، نہ ماں باپ پاس، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، پسینہ ہوگا، بجلی کے کڑکنے کی آوازیں ہوں گی، تمہارا رنگ کالا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، بدبودار لباس پہنو گی اور آگ کے اندر روسٹ ہوتی رہو گی۔ اب دونوں مکانوں میں سے تمہیں کون سا مکان چاہیے؟ یہ دوسرے مکان کے بارے میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لو، جی بھر کے اپنی حسرتیں مٹا لو، لیکن یہ 30-50 سال کی بات ہے، پھر تمہیں اس مکان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو کوئی بھی عقل مند عورت اس جہنم کے مکان میں جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گی، یہی چاہے گی کہ میں تو جنت میں جاؤں، میں تو دنیا میں اپنے بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی، خاوند سے جدائی کا سوچ نہیں سکتی، ماں باپ سے دور ہونے کے بارے خیال ذہن میں نہیں لا سکتی، میں جہنم کے مکان میں ہرگز نہیں جانا چاہتی کہ میں ان سب نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ مجھے رب رحمان کے قرب میں جنت کا مکان مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ میں اپنی چاہتوں کو وہاں جا کر پوری کر لوں۔ تو گویا زندگی میں ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے۔ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہم میں سے کسی بھی میں بھی نہیں ہے۔
ہم تو اتنے ناز نعمت کے پلے ہوئے بندے ہیں کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ ہم گرمی کے موسم سے باہر سے گھر میں آئیں تو ہمیں جب تک آئس کولڈ واٹر نہ ملے یا کوئی اور مشروب نہ ملے اس وقت تک ٹیپ واٹر پینے کو جی نہیں چاہتا، تو جہنم کے اندر تو اور گرم مشروبات پلائے جائیں گے۔ ہم تو دو آدمیوں کے سامنے کی ذلت و رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی کیسے برداشت کریں گے؟ تو سچی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کرنا چاہیے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہی دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کو طلب کرتی ہوں، فاعوذ بک من النار، اور اے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ جب آپ یہ دعا کثرت سے مانگیں گی تو پھر آپ کو اپنی زندگی کی ترتیب کو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ہم نے ایک کاغذ پر جو کبیرہ گناہ انسان کرتا ہے ان کی فہرست بنا دی ہے۔ آپ سب اس فہرست کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کون سے گناہ میں کرتی ہوں، کون سے گناہ نہیں کرتی۔ جو نہیں کرتی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور جو گناہ کر بیٹھتی ہیں ان پر نشان لگا کر ان سے باقاعدہ توبہ کریں۔ جب آپ سب گناہوں سے باقاعدہ توبہ کر لیں گی تو گویا آپ کی اللہ رب العزت سے صلح ہو جائے گی، پروردگار عالم آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آئندہ آپ کے اعمال کا اجر بڑھا دیں گے۔ یہ راستہ ہے اللہ کی رضا والا راستہ۔ جس طرح تنہائیوں میں چھپ چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے روئے، معافیاں مانگے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ لہٰذا اس فہرست کو فقط ایک کاغذ نہ سمجھنا، بلکہ یوں سمجھنا کہ ہمیں ایک ترتیب بتائی گئی ہے کہ کس طرح ہم جنت میں جا سکتی ہیں اور جہنم سے ہم پناہ حاصل کر سکتی ہیں۔ جب تک انسان گناہوں کو نہ چھوڑے اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں رکھ لینا، دل کے کانوں سے سن لینا، اللہ رب العزت پاک ہیں اور گناہوں کی نجاست ہوتی ہے۔ جس انسان کے بدن پر گناہوں کی نجاست لگی ہوگی یہ ناپاک انسان اللہ کے ساتھ واصل نہیں ہو سکتا۔ اس پاک ذات کے ساتھ واصل ہونے کے لیے انسان کو نجاست سے پاک ہونا پڑتا ہے۔ لہذا گناہوں سے معافی مانگنی انتہائی ضروری ہے۔ یوں سوچئے کہ اگر 17 کبیرہ گناہ لکھے گئے تو ہم اللہ رب العزت سے 17 قدم دور کھڑے ہیں۔ اگر ہم 17 گناہ کرتے ہیں، اگر ان میں سے ہم نے کچھ گناہ چھوڑ دیے تو ہم اتنا قریب ہو گئے۔ جس نے 15 گناہ چھوڑ دیے وہ 15 قدم قریب ہو گیا، جس نے 17 گناہ چھوڑ دیے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہو گیا۔ تو اس کاغذ کے آئینے میں ہم اپنی حیثیت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنے دور ہیں یا کتنا قریب ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنی زندگی کو سب گناہوں سے بچائیں اور سچی معافی مانگ کر اپنے رب کو منائیں۔ رمضان مبارک کے چند دن باقی ہیں، ویسے بھی یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیجئے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہہ دی۔ اب یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہو گئی۔ آپ خود سوچیں، کسی ماں کے نالائق بیٹے کو اگر کوئی بد دعا دے تو ماں اس کو برا سمجھتی ہے، میرے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہا ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام تو ماں باپ سے بھی زیادہ امت پر شفیق۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب بد دعا کی تو نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر لگا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں کے سامنے کسی بچے کو بدبخت کہا جائے اور ماں آمین کہہ دے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے محبوب نے آمین کیوں کہی؟ معلوم ہوا رمضان میں اتنی آسانی سے بخشش ہو جاتی ہے کہ جو ذرا بھی اپنی نیت بنا لے
اور توبہ کی اوپر آمادہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اور اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور بخشش سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ دی۔ اب سوچنے کی بات ہے، اول تو اپنے گناہوں کا بوجھ سر پر بہت ہے، اوپر سے اگر نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی ہمیں لگ گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ان چند دنوں کے اندر اپنے رب سے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ یاد رکھنا، جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو رمضان سے اگلے دن عید ہوگی، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے رمضان کے اگلے دن وعید ہوگی، اس کے لیے برا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے اندر اس کی شمولیت ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان مبارک ہمارے لیے فیصلے کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ دوزخ اللہ رب العزت نے نافرمانوں کے لیے بنایا، احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو اللہ رب العزت جب بلائیں گے تو اس کی لگامیں ہوں گی، 19 فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا، اور ہر لگام کو پھر 70,000 فرشتے معاون ہوں گے جنہوں نے پکڑا ہوگا۔ تو گویا 19 لگامیں ہوئیں، ہر لگام کا انچارج ایک فرشتہ ہے، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں، تو 19 کو 70,000 سے ضرب دیجئے، اتنے فرشتوں نے دوزخ کو پکڑا ہوا ہوگا۔ اور جس طرح منہ زور گھوڑا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، دوزخ جب مجرموں کو دیکھے گی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی، غصے میں آئے گی، اور جب سامنے آئے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سانس لے گی، اور اس کا سانس ایسا ہوگا کہ دھواں اٹھے گا، شعلے اٹھیں گے، اور وہ شعلے جہنمیوں مجرموں کے سروں پر آ کر گریں گے، اس کے اندر ابال آئے گا، پھر یہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرے گی، اور بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرے گی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے نافرمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پیدا کیا۔ پھر کہے گی اے اللہ، آج تیرے مجرم میرے سامنے ہیں، مجھے آپ نے پیدا اسی لیے کیا تھا، ذرا مجھے اجازت تو دیجئے میں ان مجرموں سے نمٹ لوں۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک شور بپا ہوگا، اور ایسے آوازیں آئیں گی کہ جیسے اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں، انہا ترمی بشرر قلقصر کانہ جمالۃ صفر، ایسے بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شعلے اٹھ کر جہنمیوں کے اوپر آ کر گریں گے۔ روایت میں آتا ہے اس وقت کوئی نبی مرسل اور رسول بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ نہیں رہا ہوگا، اور اس کو یہ ڈر ہوگا کہ معلوم نہیں یہ شعلے کہیں میرے سر پر نہ آ کر گر جائیں۔ جب نیکوں کا یہ حال ہوگا تو پھر ہم جیسے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ دل دہل جائیں گے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، انسان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے، اور اس وقت کوئی اپنا نہیں ہوگا، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سوائے نیک لوگوں کے سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ چنانچہ جہنم کے کرندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اے میرے جہنم کے اندر کام پر معمور فرشتوں باہر نکلو۔ تو جہنم کے اندر جو فرشتے ہوں گے جو سزائیں دیں گے نافرمانوں کو، وہ جہنم کے اندر سے باہر نکلیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر کارندے کے ہاتھ میں زنجیریں ہوں گی، کوڑے ہوں گے، اور کالا لباس ہوگا۔ یہ 3 چیزیں لے کر وہ آئیں گے، اور نافرمانوں کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیں گے، ان کی ناک کے اندر زنجیریں ڈال دیں گے، ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور بعض نافرمانوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور ان کو دھکے ماریں گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ اب اس آیت کا مفہوم دیکھیے، الفاظ ہی ایسے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی دھکے دے کے جا رہا ہے۔ تو مجرم کو تو ویسے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جب کسی کی اہانت کرنی ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، انسان دھکے مار مار کے لے جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجرموں کو ذلیل و رسوا کریں گے، دھکے مار مار کے ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے فرشتے، اور بالآخر ان کو جہنم میں سر کے بل گرائیں گے۔ جہنم اتنی گہری ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا کہ کوئی آواز آئی ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اے اللہ کے نبی آج سے 70 سال پہلے جہنم کے سر یعنی کنارے سے ایک پتھر نیچے گرا تھا، 70 سال کے بعد وہ تہ میں پہنچا ہے۔ اتنا گہرائی ہے جہنم میں۔ آپ ذرا کنویں کا تصور ذہن میں رکھیے کہ اگر 50 فٹ کے کنویں میں نیچے انسان جائے تو کیسے محسوس کرتا ہے، جہاں 70 سال کی گہرائی میں نیچے جانا پڑے گا اور وہاں پر انسان کو جلایا جائے گا۔ جہنم کے مختلف اللہ رب العزت نے حصے بنائے، فرمایا لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک گروہ ہے جس کو اس میں سے گرایا جائے گا۔ چنانچہ بعض نے کہا کہ 7 طبق ہیں، 7 حصے ہیں، 7 سٹوریز ہیں جہنم کی۔ سب سے اوپر والی کو جہنم کہتے ہیں، اس میں گناہگار مومن جائیں گے۔ پھر دوسری کو لظا کہتے ہیں، اس میں یہود جائیں گے۔ پھر تیسرے کے اندر نصارہ جائیں گے۔ چوتھے کو سعیر کہتے ہیں، اس میں صائبین جائیں گے۔ 5ویں کو سقر کہتے ہیں، اس میں مجوسی جو آگ پرست ہوتے ہیں وہ جائیں گے۔ اور 6 کے اندر اس کا نام جہیم ہے، اس میں مشرکین جائیں گے۔ اور 7ویں کا نام ہاویہ ہے، یہ سب سے نیچے کا، اس میں منافقین ہوں گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے کے حصے پر ہوں گے۔ جب یہ لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جہنم کی اوپر اتنا اس وقت غصہ ہوگا کہ اس کا ایک لپٹا آئے گا، وما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، یہ جس چیز پر جہنم گزرے گی توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ بالآخر جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں سخت بھوک ہوگی، کھانے کے لیے مانگیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ شجرۃ الزقوم، قرآن مجید میں ہے کہ ان کو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ان کو زقوم کا پودا دیا جائے گا، کانٹے ہوتے ہیں، اتنا کڑوا کہ زبان سے لگایا نہیں جا سکتا۔ انسان اس کو کھائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، چنانچہ پانی مانگے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب وہ پانی مانگے گا کہا جائے گا سقوا ماء حمیما، تم گرم پانی پیو، فقطع امعاءہم، وہ جب گرم پانی پیئیں گے ان کی آنتیں کٹ کے پخانے کے رستے نیچے گر جائیں گی۔ دوسری جگہ فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی نہیں پی پائیں گے، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے اور وہ گھونٹ بھی ان کے اندر اتر نہیں پائے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جو پینے کے لیے پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسا پینے کے لیے پانی دیا جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ یشفی الوجوہ، وہ گرم اتنا ہوگا جب پانی پینے لگیں گے اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال اتر جائے گی۔ سوچئے تو صحیح کہ وہ کتنا گرم ہوگا۔ فرمایا طعام ذا غصۃ وعذاب الیما، پھر ان کو ایک جگہ فرمایا ولا طعام الا من غسلین، ان کو پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا جہنمی آدمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گی اس کو پیالوں میں جمع کر کے وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ دنیا میں انسان کسی زخم سے پیپ نکالے کتنی بدبو آتی ہے، برداشت نہیں ہو سکتی، اب یہ پیپ جب پینی پڑے گی تو پھر کیا حال ہوگا۔ لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ پیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی سزائیں جہنم کے اندر انسان کو دی جائیں گی۔ چنانچہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی، ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، چنانچہ محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اے اللہ کے محبوب، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی رو رو کر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے ان کا خیال آ گیا اور اس وجہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتا تو دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی، آگ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلاخ کے اندر پرو کے لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے، اس کو لگتا ہے کہ جیسے بال سے کھوپڑی کی چمڑی ادھر جائے گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سے بال کھینچنے سے۔ جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی، اس کو بن سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکات نکالتی ہوگی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردہ کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک چیز ستر ہوتی ہے اور ایک چیز پردہ ہوتا ہے۔ ستر عورت کے لیے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے اور باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے، اس لیے نماز کی حالت میں اس سب کو چھپانا عورت پر ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا نمازیں بھی پڑھتی ہیں مگر ان کے قمیص ہوتے ہیں جس کے بازو آدھے ہوتے ہیں اور بازو ننگے، نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں ٹخنوں سے اونچی کر لیتی ہیں، یہ نیا فیشن نکل آیا، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کئی اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں، بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ستر کا کیا مطلب ہے کہ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح کپڑے موٹے میں چھپا لینا کہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نہ نظر آ سکے، یہ انسان کا ستر ہے اور اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ ستر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے، پردہ انسان کے اور عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے صحابہ تم نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو گویا نامحرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے، یہ حجاب کہلاتا ہے۔ تو ستر ہوتی ہے نماز میں اور حجاب ہوتا ہے غیر محرموں سے۔ تو غیر محرموں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ عورتیں جب گھر میں رہیں تو ماں باپ اپنے بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ پاؤں کو کھول سکتی ہیں، لیکن جب باہر نکلنا ہو، غیر محرموں اور اجنبیوں کے اندر سے گزرنا ہو
پھر سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے. اگر نہ چھپایا تو پھر انسان کو اس پر سزا ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. پھر عورتیں کہتی ہیں گھر میں سکون نہیں، خاوند توجہ نہیں دیتا، اولاد بات نہیں مانتی، کاروبار اچھا نہیں. او خدا کی بندی، جب تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت لعنت برستی ہے تو تیری زندگی میں برکتیں کہاں آئیں گی؟ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کو سکون نہیں ہوتا، مرض جان نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کا نتیجہ ہے. لہذا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں. یہ دنیا میں پردے کا اہتمام کریں گی، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے قصوروں پر اللہ رحمت کے پردے کی چادر ڈال دیں گے. اس دن پتہ چلے گا کہ کتنا اجر اس کا ملا. لہذا جو عورت ننگے سر بازار میں پھرتی ہے، بال لوگ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، کئی تو سینہ کھول کے چلتی ہیں، اور آج کل تو بہت ہی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے. ایسی تمام بے پردہ عورتوں کے لیے فرمایا جہنم کے اندر ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا. اب ذرا تصور تو کریں کہ کسی عورت کے بالوں کو اگر ہاتھوں میں پکڑ کے لٹکا دیا جائے تو وہ تو آدھا منٹ بھی نہیں لٹک سکتی. سمجھتی ہے میرے بال سارے کے سارے کھوپڑی سے اکھڑ جائیں گے، میری چمڑی ادھڑ جائے گی. تو اگر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ بالوں کے ذریعے لٹکنا پڑا، آگ میں جلنا پڑا، اور دماغ کو ایسا ابال دیں گے اس لیے کہ ان کے دماغ میں فساد تھا، ان کے دماغ کا قصور تھا، یہ اس بے پردگی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ دماغ کو اتنا گرم کریں گے کہ دماغ ان کا کھول رہا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے جو پردے کا خیال نہیں کرتی تھی. آج کل کی بچیاں اپنے کزنوں سے تو پرواہ ہی نہیں کرتی پردے کا. ان کو تو سمجھتی ہیں یہ تو بھائی ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے. جہاں تک محرم ہیں وہ بھائی کی بات ہے، باقی چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد یہ سب کے سب غیر محرم ہیں. ان سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خامد ایک ایسے گھر میں رہتی ہے، خامد بھی ہے، اکٹھا جوائنٹ فیملی ہے، دیور وغیرہ بھی ہیں، تو وہ تو غیر محرم ہوتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر دوپٹے کو اس طرح رکھا کریں کہ جس طرح گھونگھٹ ہوتا ہے، اور اپنے دیوروں سے بات اگر کرنی بھی پڑ جائے تو اسی طرح نگاہیں نیچی کر کے سر جھکا کے پردہ آگے ہو تو ان سے بات بھی انسان کر لے. جب انسان، آپ مثال سوچ لیجئے، جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے بات بھی اگر کر لیتا ہے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتا، بس بات کر لیتا ہے جیسے کسی سے ناراضگی ہو. اور انسان کا اس کے ساتھ جیسے برتاؤ ہوتا ہے ویسے ہی عورت کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے غیر محرم کہا، اس لیے اس سے اللہ رب العزت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے. یہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح دوپٹہ کر لے کہ وہ گھونگھٹ کی طرح ذرا بڑھا رہے، اسی طرح گھر کے کام کرتی رہے تو دوسرا مرد اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکے گا. مردوں کو چاہیے وہ بھی ایسی عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کو چاہیے وہ بھی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو مت کھولیں، گھونگھٹ سے چہرے کو ذرا پردے میں رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. تاہم یہ تو وہ غیر محرم تھے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو گھر کے باہر ہیں، ان سے تو 100% جو ہے پردے میں رہنا چاہیے، حتیٰ کہ 1 ملی میٹر بھی جسم وہ نہ دیکھ سکیں عورت کا. یہ اچھا پردہ ہے کہ انسان دوسروں سے بالکل پردے میں رہے، ورنہ قیامت کے دن یہ سزا ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی. ایک بات فرمائی، ان میں اللہ رب العزت کے حکم ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے. ان کو کہو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سن کے ان پر اتنا اثر کوئی نہیں ہوتا، معمولی سمجھتی ہیں، اچھا کر لیں گی پورا.
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، ان کو بتائیں ایسا کرنا سنت ہے، یہ اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں، سنت کی اتباع کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تیسری بات یہ کہ ان کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، عام طور پر یہ شوہر کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں شوہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہماری ہر بات ماننے لگ جائے، یہ ماننے کے لیے بجائے منوانے کی کوششیں زیادہ کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ شوہروں سے بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں اور اس وجہ سے جہنم کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ان میں بن ٹھن کر باہر نکلنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو تین شوق تھوڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری، نبی علیہ السلام کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، مگر ایک شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بن ٹھن کر سنور کر باہر نکلنا۔ لہذا ایسا اگر ہو کر باہر نکلیں گی تو یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلی عورت کو جو عذاب ہوا، جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، یہ بے پردگی کی مرتکب ہونے والی عورت تھی۔ اب اپنی زندگیوں کو آپ خود دیکھیے کہ آپ کہاں کہاں بے پردگی کی مرتکب ہوتی ہیں، اس سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ پردے کا لحاظ خیال کیجئے تاکہ اللہ تعالی جہنم میں جانے سے محفوظ فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آئے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دیں اور عورت کو اس پر لٹکا دیں تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی، کبھی ماں کا دل دکھی کر دیتی، کبھی بہن کا دل دکھی کر دیتی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی۔ یہ زبان سے دوسروں کے دلوں پہ زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور واقعی ہم نے بعض عورتوں کے بارے میں سنا، خود کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ فلاں تو سڑتی رہی، جلتی رہی ہوگی، میں نے تو اس کو جلانے کے لیے ایسا کیا۔ جو عورتیں یوں سوچتی ہیں میں نے اس کو جلانے کے لیے کیا، یہ ان کو کیا جلائیں گی، یہ تو ان فکروں کی وجہ سے خود جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ تو زبان کی بے احتیاطی کرنے والی عورت، اس کو اللہ رب العزت کے محبوب نے دیکھا کہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ قیامت کے وہ جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی اور ان کا پورا وزن اس کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی۔ ذرا تصور کر کے سوچئے اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان کو کتنی تکلیف ہو، یہ کون عورت ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، یہ ان سے باتیں کرتی ہوگی، یہ ان سے عشق کرتی ہوگی، یہ ان سے برائی کے کام کرتی ہوگی، ایسی زانیہ عورت کو اللہ رب العزت پستانوں کے بل لٹکا دیں گے۔ آج کل بے حیائی کا دورہ ہے، ٹی وی نے، کیبل نے آج جوان بچیوں کو حیا سے محروم کر رکھا ہے، اور ڈائجسٹ وغیرہ نے اوپر سے اور جو ہے اس پر زہر پھیلا دی ہے، لہذا بچیاں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہیں، ان کو گناہ کرنے کے ایسے ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے ایسی رومانی کہانیاں سنوائی جاتی ہیں، اور عجیب بات تو یہ کہ ماں باپ اپنے گھر میں کیبل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، چینل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، اور جوان بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں، اور بعض گھروں میں تو ماں باپ کے اپنے کمروں میں ٹی وی علیحدہ ہوتا ہے اور بیٹیوں کے کمروں میں ٹی وی علیحدہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں اپنی مرضی کی کیسٹیں خود منگا کے ویڈیو دیکھتی ہیں۔ جب یہ سکرین کے اوپر گناہوں کی کہانیاں سنیں گی، آخر انسان ہے، جوان ہے،
ان کے اپنے اندر بھی یہی جذبے پیدا ہوں گے، پھر یہ چھپ چھپ کر گناہ کریں گی، ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گی، مگر اپنی عزت خراب کر بیٹھیں گی، اپنے ناموس کو داغدار کر بیٹھیں گی۔ اگر ایسا ہوا ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے کہ انہوں نے ان کا خیال نہ رکھا، اور اگر ماں باپ نے خیال رکھا مگر اس نے خود کرتوت ایسے کیے تو پھر یہ خود ذمہ دار ہوگی، مگر اس کو کس طرح لٹکایا جائے گا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا پستانوں کے اندر سوراخ کر کے زنجیر ڈالی جائے گی اور اس کو اس کے اندر سے لٹکا دیا جائے گا، آگ اس کے جسم کو جلا رہی ہوگی۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ آگے بھی بتایا، بات تو عجیب سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتانی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زانیہ عورت کو دیکھا، اس کے سر کے اوپر اس مرد کی شرمگاہ ہے جس سے اس نے زنا کیا، اور اس میں سے پیپ نکل رہی ہے اور وہ پیپ اس عورت کے منہ میں جا رہی ہے اور یہ اس پیپ کو پی رہی ہے۔ سوچئے تو صحیح، ایک آگ میں جلنے کا عذاب اور دوسرا اتنی بدبودار چیز پینے کا عذاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کی شرمگاہ سے ایسی گندی ہوا نکلے گی کہ جہنمی بھی اس کو سونگھ کر اس پر غصہ کریں گے، یعنی جیسے ایک محفل کے اندر کسی انسان کے پیٹ سے بدبو خارج ہو اور وہ بہت گندی ہو تو محفل کے سارے لوگ اس کو بہت برا جانتے ہیں، تو جہنم کے اندر زناکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے ایسی گندی ہوا نکلے گی، سارے جہنمی اس کی وجہ سے منہ بنائیں گے اور کہیں گے یہ کون کمینہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بدبو ہمیں سونگنی پڑی۔ تو یہ زنا اللہ رب العزت کی نظر میں اتنا برا کام ہے، اس طرح سے اس عورت کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ چوتھی عورت کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس کو حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حیض سے پاک ہو گئی ہیں تو سوچ لیتی ہیں اچھا صبح نہا کے نماز شروع کر دیں گی، عشاء چلی گئی، پرواہ نہیں کرتی۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا خیال کرتی تھیں کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھیں، ایسا تو نہیں آدھی رات کو میں پاک ہو گئی اور میرے اوپر عشاء کی نماز پڑھنی لازم ہو، اور اگر میں فجر میں نہاؤں گی تو میری تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو وہ آدھی رات چراغ جلا جلا کے کپڑے دیکھتی تھیں اور اگر پاک ہو جاتی تھیں اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ آج تو عورتیں اس کی پرواہ اور احتیاط ہی نہیں کرتی، اس طرح فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ عورتیں غسل جنابت کے کرنے میں دیر کر دیتی ہیں، فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں، دوسری نمازیں قضا ہو گئیں، یہ جو پاکی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں کرتی، غسل جنابت میں دیر کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب ہوگا، اس کے پاؤں سینے پہ باندھ دیے جائیں گے، ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو فرض نماز میں تاخیر کر دیتی تھی، اور یہ تو اکثر عورتوں کو دیکھا ادھر اذان سنتی ہیں فوراً نماز پڑھنے کی بجائے سوچتی ہیں یہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں گی، اور یہ کام کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا ہے کبھی تو قضا ہو جاتی ہے اور کبھی قضا سے 10-15 منٹ پہلے بھاگ رہی ہوتی ہیں میں نے تو نماز پڑھنی تھی، میں نے تو نماز نہیں پڑھی۔ تو نماز کو وقت بے وقت پڑھنا اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، اس کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا، اور رات کو دیر سے سونے کی ایسی منحوس عادت پڑتی چلی جا رہی ہے۔ عورتیں عشاء کے بعد دیر تک بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، رات کو گرمیوں میں دیر سے سونے کی عادت ہے، اس لیے فجر کی نماز میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھ کھلتی ہے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو عورت اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھے گی، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا،
تھی تو وہ عورت ہی، مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی جیسے گدھے کا جسم ہوتا ہے، اور چہرہ ایسے بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہے، گویا شکل مسخ کر دی گئی، اور اس طرح سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی، غیبت کرتی ہوگی، چغل خوری کرتی ہوگی۔ اب سوچئے تو صحیح، یہ عادتیں تو اکثر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ چغل خوری تو ایسی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس کی چغلیاں کر کے خاوند کو اپنی طرف کر لے، ساس چاہتی ہے کہ وہ بہو کی چغلیاں کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اب یہ ساس اور بہو کی سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے، کئی گھروں میں تو گرم جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے کے چغلیاں کھانے سے دونوں اپنے عاقبت خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چغل خور کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، کیونکہ چغلی کھانے والا بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، اگر وہی بات بھی کرے ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں نفرت آئے اس بندے سے، غصہ آئے اس بندے کے دل کے بارے میں، کیونکہ یہ بات بدل کے کرتی ہیں۔ اس لیے عذاب بھی اللہ نے دیا، ان کی شکلوں کو جہنم میں مسخ کر دیا جائے گا، چہرہ خنزیر کی طرح بنا دیں گے اور باقی جسم گدھے کی طرح بنا دیں گے۔ یہ غیبت کرنے والی، جھوٹ بولنے والی اور چغل خوری کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ غیبت اور چغل خوری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے تو اسے تعریف اچھی نہ لگے، یہ اس کی بد تعریفی کی بات کر دے، کسی کے پیٹھ پیچھے بد تعریفی کی بات کرنا، اس کو تو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن چغل خوری میں بات تو وہی ہوتی ہے، مگر ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس سے دور ہو جائے۔ غیبت میں نیت ہوتی ہے یہ بندہ اس کو برا سمجھنے لگ جائے۔ تو غیبت اور چغل خوری میں یہ فرق ہے، غیبت اس لیے کی جاتی ہے بندہ اس کو برا سمجھے، اور چغل خوری اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ دل سے اس سے نفرت کرنے لگ جائے اور اس سے کٹ جائے، تو تعلق توڑنے کی نیت ہوتی ہے، اسی کو لگائی بجھائی کہتے ہیں۔ اس سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے چغل خور انسان اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ جہنم میں ایسی عورتوں کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سب گناہ فقط عورتوں میں ہی نہیں ہوتے، مردوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد بھی ایسا گناہ کرے گا اس کو بھی ایسی ہی سزا ملے گی جیسی عورتوں کو مل رہی ہے۔ تاہم حدیث پاک میں عورتوں کے بارے میں بات بتائی گئی، اب ان کے جو جو گناہ مرد کر رہے ہوں گے وہ بھی اسی ضمن میں آ جائیں گے اور ان کو بھی اسی طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ آواز ایسے نکالتی جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اور آگ اس کے منہ میں سے داخل ہوتی تھی اور اس کے بہانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس طرح میں نے دیکھا فرشتے اس کو گرد مار رہے ہیں۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی اس نے کون سا قصور کیا؟ فرمایا اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا، وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی۔ آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ، مردوں میں بھی ہے مگر عورتوں میں شاید 2 ہاتھ اور زیادہ ہے۔ یہ دوسروں کے مال و منال پر حسد کرتی ہیں، اہل و عیال پر حسد کرتی ہیں، حسن و جمال پر حسد کرتی ہیں، خوبی و کمال پر حسد کرتی ہیں، دوسرے کا اچھا ان سے دیکھا نہیں جا سکتا، اندر اندر جلتی رہتی ہیں، کسی کو نعمت ملے ان کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔ یہ حسد کی بات ہے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ کسی خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ تو نبی تذکرہ ہے جن کو قیامت کے دن اس طرح جہنم میں عذاب دے دیا جائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ ان 6 باتوں کو اچھی طرح غور کر لیں اور پھر دیکھیں کون سے گناہ میں کرتی ہوں۔ ایسا تو نہیں میں جہنم میں سر کے بل لٹکی ہوں گی، زبان کے بل لٹکی ہوں گی، پستانوں کے بل لٹکی ہوں گی، میں جہنم کے اندر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے اور گرز لگ رہے ہوں گے، میری شکل خنزیر کی بنی ہوئی ہوگی یا میری شکل کتے کی بنی ہوئی ہوگی۔ ہم ان گناہوں کو بیٹھ کر سوچیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آج وقت ہے صلح کرنے کا،
ہم معافی مانگیں گے، پروردگار ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اگر آج معافی نہ مانگی تو پھر قیامت کے دن جتنا چاہیں روئیں گے، اللہ رب العزت ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ عورتوں کو دیکھا، یہ بعض اوقات کلمات کفر بول جاتی ہیں، بیچاریوں کو علم نہیں ہوتا، ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اور علماء سے سیکھتی بھی نہیں، کتابوں میں پڑھتی بھی نہیں، دین کا شوق اتنا نہیں کہ ان کو سیکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر ایمان کی حفاظت کا ان کو شوق ہو جائے، اعمال کا شوق ہو جائے، پھر تو کیا ہی خوب بات ہے۔ اس لیے ایسے کلمات کہہ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ایمان ہی سلب کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایمان سلب ہو گیا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان بن جائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو سامنے رکھیں۔ اب سوچئے، ایک جنت میں جانے والے لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے کی باتیں کل آپ نے سن لی، ایک جہنم میں سزا پانے والے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جنتی لوگوں کو اللہ تعالی سواریوں پہ بٹھا کر جنت لے جائیں گے، اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنمیوں کو پیاسا ہانک کر جیسے جو ہے جانوروں کو ہانک کر لے جاتا ہے، ان کو اس طرح ہانک کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جنتیوں کے بارے میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا اور فرمائے گا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ بدلہ ہے جو تم نے نیک اعمال کیے۔ اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، کتنا برا مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا، تو زندگیوں میں کتنا فرق ہوگا۔ اب ہم فیصلہ کر لیں ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ جو ایمان سے خالی جائیں گے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ روایات میں آتا ہے جہنمی ہزاروں سال روئیں گے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے سامنے قطار بنا کر بیٹھیں گے، اور جس طرح کتے بھونکتے ہیں اس طرح بھونکنا شروع کر دیں گے۔ کئی ہزار سال تک رونے کی وجہ سے ان کی آوازیں کتوں کے بھونکنے کی سی آوازیں بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر رحم نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کفار مشرکین اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نکال دیجئے، مگر اللہ رب العزت ان کو جو ہے چند بار جواب دیں گے۔ 5 مرتبہ جہنمی اللہ رب العزت سے کلام کریں گے۔ سنیے ذرا قرآن پاک کی آیات سن لیجئے کہ ان کی کیا ہم کلامی ہوگی۔ جہنمی کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے اللہ ہمیں 2 دفعہ زندگی ملی، موت مل گئی، اللہ ہم نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، اے اللہ ہے کوئی باہر نکلنے کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم شرک کرتے تھے، تم جو ہے اس کا انکار کرتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا تھا تم مان لیتے تھے۔ آج تو حکم اللہ بڑی شان والے کا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہم کلامی کریں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجیے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چنانچہ تم آج کے دن کو بھول گئے تھے، ہم نے تمہیں بھلا دیا، اب چکھو یہ دردناک عذاب۔ پھر تیسری مرتبہ کئی ہزار سال کے بعد ہم کلامی کریں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے پروردگار ہمیں نکال دیجئے،
آپ دنیا میں جائیں، ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کر کے ان کی اتباع کریں گے۔ فرمایا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ہم نے تمہیں پہلے نہیں یہ بتا دیا تھا، تم قسمیں کھاتے تھے یہ نعمتیں ہم سے کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ پھر کئی ہزار سال کے بعد چوتھی مرتبہ یہ بات کریں گے اور یہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں باہر نکال دیجئے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اچھے کام کریں گے ایسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی اور تمہیں نصیحت نہیں کی تھی کہ تم مان لو، اور تمہارے پاس تو ہمارے انبیاء ڈرانے والے بھی آئے تھے مگر تم نے تو کان ہی نہ دھرے۔ بالآخر کئی ہزار سال کے بعد پانچویں مرتبہ پھر فریاد کریں گے اور بڑے عجیب الفاظ ہیں، کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس میں سے نکال دیجئے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ اگر ہم پھر لوٹ کے برے کام کریں گے تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا، جیسے غصے میں کوئی کہتا ہے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، شٹ اپ، مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، خبردار مجھ سے بات نہ کرو۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کبھی بھی کلام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس فریق کے بارے میں فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، میرے بندوں کا ایک ایسا گروہ تھا جنہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کے ساتھ ٹھٹھا بنایا، ان سے مذاق کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، حتی کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے۔ آج جو بچیاں پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، دوسری ان پر ٹھٹھے کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، تم تو ہاتھنی کی طرح لگ رہی ہو، تم تو فلاں کی طرح لگ رہی ہو، اس قسم کی باتیں کر کے مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کنتم منہم تضحکون، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج ان کے صبر کا میں نے ان کو بدلہ دیا اور وہ ہیں جو آج فوز پانے والے ہیں، کامیابیاں پانے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کو اللہ سے طلب کریں، جہنم سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، ذرا بتاؤ تو صحیح جس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیں گے؟ تو سچی بات تو یہ جس کو قیامت کے دن امن مل گیا، مغفرت مل گئی، وہی خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر آپ اللہ سے جنت کا مکان مانگیں گی تو آپ کو فقط مکان ہی نہیں ملے گا، اس مکان میں آپ کو سب نعمتیں مل جائیں گی۔ جو بھی جنتی عورت ہوگی وہ شفاعت کرے گی، اس کا گنہگار خاوند بھی جنت میں جائے گا، وہ بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں شفاعت کرے گی، بیٹے بیٹیاں بھی جنت میں جائیں گے، ماں باپ کے بارے میں شفاعت کرے گی، گنہگار ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے، وہ کسی اور رشتہ دار کے بارے میں شفاعت کرے گی، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کا مکان ہی فقط نہیں ملے گا، جنت میں آپ اپنوں کے ساتھ مل کر رہیں گی، جہنم میں تنہائی کی زندگی، جنت میں سب اپنے رشتہ داروں کی زندگی۔ سوچئے عورت کو محل نما مکان ملے، باغات ہوں، سب نعمتیں ہوں، اور پھر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، خاوند سب پاس ہوں، تو پھر زندگی کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی ملے گی اگر ہم نے جنت میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے مکان مانگا۔ اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کریں۔ عورت تو ویسے ہی گھر والی ہوتی ہے،
دنیا میں اس کا گھر نہ ہو، یہ اپنے آپ کو بے سہارا جانتی ہے۔ اگر اس کا جنت میں گھر نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن کہاں دھکے کھاتی پھرے گی، اور کہاں یہ جو ہے وہ کہاں یہ سزا برداشت کرتی پھرے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم کے اندر جہنمی عورتیں مرد ہوں گے، ان کے اوپر بادل آئیں گے، نیچے سے فرشتے گرز مار رہے ہوں گے، بادلوں میں سے بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آئیں گی۔ آج ذرا تصور کر کے دیکھیے، کبھی آسمان پر بادل ہوں اور بجلی زیادہ کڑک رہی ہو تو عورتوں کے دل پہ خوف آ جاتا ہے، بچوں پہ خوف آ جاتا ہے بادلوں کے گرجنے کی آواز سے۔ تو جہنم میں بھی ایسا ہوگا، فرشتے گرز مار رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں بتلا دیا گیا فرشتے ایسے ہوں گے، ان کے دانت لمبے لمبے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوں گے، ان کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کے نتنوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی جس سے وہ غصے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اول تو اتنی ڈراؤنی شکل کوئی سامنے آ جائے، عورت کا پتا پانی ہو جائے۔ اب جہنم میں ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، اور وہ گرز سے پٹائی کر رہے ہوں گے، ایک وقت میں کئی ہوں گے، اور یہ بالوں کے بل، زبان کے بل، پستانوں کے بل لٹکی ہوئی بھی ہوگی، اوپر سے فرشتے بھی مار رہے ہوں گے، آگ میں بھی جل رہی ہوگی۔ پھر فرمایا اوپر سے بادل آئیں گے، اور بادلوں میں سے بادل کی بجلی کے گرجنے کی آوازیں آئیں گی۔ جب بادل گرجیں گے تو پھر سوچئے دل کا کیا حال ہوگا۔ اس قدر اس کو جہنم میں عذاب ملے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آئے گا، یہ پانی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم اس بادلوں کو برسا دوں، یہ کہیں گے ضرور برسا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیں گے، مگر اس میں سے پانی کی بجائے بچھو گریں گے، اور جہنمیوں کے جسم سے لپٹ جائیں گے، اور ان کو کاٹیں گے، اور ان کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ایک تو جہنم کی یہ حالت ہے، اور ایک جنت میں انسان اپنے عیش و آرام میں ہوگا، سکون میں ہوگا، اللہ کی محفلیں ملیں گی، اللہ کا دیدار ملے گا، انبیاء کا دیدار ملے گا، نیکوں کا ساتھ ہوگا، کھانے ہوں گے، پھل ہوں گے، نہریں ہوں گی، خوشبوئیں ہوں گی۔ یہ وہ زندگی ہے کہ جو کبھی بھی اس سے واپس نہیں لی جائے گی۔ تو سچی بات تو یہ ہم جنت کے محتاج ہیں، جہنم سے بچنا ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے، دنیا کے تھوڑے دن کی زندگی ہے، ہم ہر گناہ سے بچیں گے اور ہر نیکی کا کام کریں گے، اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے۔ ہم نے دنیا میں چند دن بے پردگی کی زندگی گزار بھی دی، ٹی وی ڈرامے دیکھ بھی لیے، ناچ گانے کر بھی لیے، تو اور بالآخر جہنم میں جا پہنچے تو ہم نے کتنا برا سودا کیا۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے بچ جائیے، نیکی کی زندگی کو اختیار کر لیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت عطا فرما دیں۔ جس عورت کو جنت کا مکان مل گیا، سب خوشیاں اسے مل گئیں، اس لیے بی بی آسیہ نے بھی اللہ سے جنت میں مکان مانگا تھا۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب واقعہ ہے، ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرعون کے گھر میں ایک معاشطہ تھی جس کو ہیئر ڈریسر کہتے ہیں، جو بال بناتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ فرعون کے گھر میں گھر کی جو بچیاں تھیں ان کے بال سنوارنے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ایک دن فرعون کی جوان العمر بیٹی نہائی اور وہ اپنے بال بنوا رہی تھی اور گندوا رہی تھی، اور وہ معاشطہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی، وہ خادمہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی، اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائی۔ جب یہ الفاظ اس جوان لڑکی نے سنے جو فرعون کی کم بخت بیٹی تھی، اس نے کہا ارے تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ گئی، غصے میں بال بھی نہ بنوائے، اپنے باپ فرعون کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی ابو، ہمارے گھر میں محل میں ایسی عورتیں ہیں جو آپ کو خدا نہیں مانتی، ہمارا دیا کھاتی ہیں اور ہمارے ہی جو ہے مخالف ہیں، دشمن ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا میں اس کو ابھی سیدھا کر دیتا ہوں۔ فرعون نے تاج سر پہ رکھا، دربار لگا لیا، اس خادمہ کو بلوا لیا اور خادمہ کو کہا اس کو زمین پہ لٹا دو۔
اس بیچاری کو زمین پر لٹا دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ کر زمین کے اندر دھسا دیے گئے، گویا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہل نہیں سکتے۔ اس عورت کو کہا گیا تم اپنی اس بات سے واپس لوٹ آؤ۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، مجھے ایمان کا وہ مزہ مل گیا کہ میں اب واپس نہیں آ سکتی۔ فرعون نے کہا میرے پاس تیرا علاج ہے، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ کون سا علاج؟ اس نے کہا علاج یہ ہے کہ تیری دودھ پیتی چند ماہ کی بچی ہے، میں اسے بلواتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس خادمہ کے سینے سے کپڑے ہٹوا دیے اور بچی کو لا کر اس کے سینے پہ لٹا دیا۔ معصوم بچی جب ماں کے سینے پہ لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سارا دربار دیکھ رہا ہے، معصوم بچی ماں کے پستان سے لگی دودھ پی رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا میں تیری بچی کو تیرے سینے کے اوپر ذبح کروں گا، یہ تڑپے گی، اس کا خون تیرے سینے پہ بہے گا، ورنہ تو میری بات کو مان لے۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ایمان اتنا قیمتی ہے، میں یہ قربانی کر لوں گی لیکن خود ایمان سے ہٹ نہیں سکتی۔ چنانچہ فرعون نے کیا کیا، اس کی بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ظالم تھے، ایک نے خنجر مارا گردن کے اوپر اور ذبح کر دیا، گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ نازک پھول سی بچی ماں کے سینے پہ تڑپنے لگی، ماں کے سینے پہ خون کا فوارہ چھوٹا۔ سوچئے ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ بالآخر جب بچی ٹھنڈی ہو گئی تو وہ کہنے لگا بات مانتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں مانتی۔ کہنے لگا اچھا تمہارا اور علاج کرتا ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے بچھو پلوائے ہوئے تھے جس سے وہ دشمنوں کو سزائیں دیتا تھا۔ اس نے کہا اس عورت کے ننگے بدن پر سب بچھو ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ بچھو ڈال دیے گئے، اس کے جسم پر ہزاروں کی تعداد میں بچھوؤں نے اس کے جسم کو بالکل جو ہے کور کر لیا اور کاٹنے لگے۔ اس عورت کو اتنی تکلیف مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور اسی زہر کی وجہ سے اس بیچاری کی موت آ گئی، وہ شہیدہ ہو گئی۔ جب فرعون نے دیکھا یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی، فرعون گھر آیا، اپنی بیوی کو ملی، یہ کہنے لگا آسیہ تم نے دیکھا میں نے ایسی عورت کا کیا حشر کیا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، میں نے اس کو یوں مروایا، اس کی بیٹی کو سینے پہ ذبح کروایا۔ بی بی آسیہ خود بھی ایمان لا چکی تھی۔ بی بی آسیہ کہنے لگی تو مردود ہے، ظالم ہے، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور ایک ماں کو تم نے ذبح کیا، تو کتنا بدبخت انسان ہے۔ فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی محبت تھی۔ آسیہ کو اللہ نے حوروں جیسا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے پوری قوم میں سے چن کر جو اس وقت کی مس یونیورس تھی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو بی بی آسیہ اتنی خوبصورت تھی، ان کے اوپر یہ جان چھڑکتا تھا، عاشق تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ اس کو کتنا تعلق ہے، مگر ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی تو کتنا بدبخت ہے کہ تو نے معصوم بچی کی جان لی۔ فرعون نے جب یہ سنا کہنے لگا آسیہ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی تجھے ہرگز نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا اس کا دماغ ابلنے لگا، کہنے لگا اچھا پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، میں بھی اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ فرعون واپس لوٹ کے دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا۔ دربار کے لوگ حیران تھے، جس عورت کے حکم کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمات محل میں ہوتی تھیں، جس کے اشارے کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ ملزمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے۔ فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی۔ جو درباری لوگ تھے وہ تو عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے، آج یہ سب کے سامنے ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ فرعون کو اور غصہ آیا، کہنے لگا میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ کہنے لگی جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا
کہنے لگا اس کے جسم سے یہ پوشاک اتار دو، اس کو سب کے سامنے ننگا کر دو۔ اب سوچئے کسی مرد کو کہہ دیا جائے تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے، اس کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے میں اندر اتر جاؤں۔ عورت تو پھر حیا والی ہوتی ہے، وہ تو حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے تو اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اب عورت کو کہا جا رہا ہے سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے، مگر ایمان ایک طرف تھا، ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی، چنانچہ اس کے سر سے کپڑے اتار لیے گئے، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، بالکل بے لباس برہنہ حالت میں یہ کھڑی ہے، سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم پہ پڑ رہی ہے۔ فرعون نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا، اب بھی اگر نہیں مانتی تو میں تجھے اس سے زیادہ عذاب دوں گا۔ وہ کہنے لگی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے کہا اچھا اس کو بھی چمیخا کر دیا جائے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیلیں گاڑی جائیں اور زمین کے اوپر لٹا کر وہ کیلیں زمین کے اندر گاڑ دی جائیں۔ مگر فرعون نے کہا ایسی طرح اس کو لٹانا اس کی آنکھوں کے سامنے میرا محل رہے اور اس کو پتا چلے میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چھن گئی۔ چنانچہ فرعون کے کہنے پر بی بی آسیہ کو اس طرح لٹایا گیا کہ اس کے چہرے کے سامنے محل تھا، اس کو یہ احساس رہے اس محل سے مجھے نکال دیا گیا، میں اس محل سے محروم ہو گئی، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو میخیں لگا دی گئیں۔ چنانچہ فرعون نے کہا کیا اب تو مانتی ہے؟ اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ اور اس کے جسم سے اس کی کھال کو زندہ حالت میں اتار دو۔ چنانچہ لوگ استرے اور چاقو تیز ہاتھ قسم کے بنے ہوئے تھے وہ لے کر آئے، بڑے شارپ ایجز تھے، اور انہوں نے زندہ حالت میں بی بی آسیہ کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ زندہ حالت میں انستھیزیا بھی نہیں دیا گیا، اس کی کھال اتاری جا رہی ہو تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ ننگی حالت میں لیٹی ہیں، سامنے محل ہے، کھال اتر رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ جب جسم سے کھال اتاری گئی، عجیب بات کتابوں میں یہ لکھی گئی سارے جسم سے کھال اتار دی گئی، لیکن ابھی ان کی جان میں جان باقی تھی، ابھی موت نہیں آئی۔ ان کا جسم کے اوپر اب جب کھال اتر جائے تو ہوا بھی لگے تو زخم کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی تڑپ رہی تھی، سامنے محل تھا۔ فرعون نے کہا اب آخری موقع ہے، اگر تم اب بھی نہیں مانتی میں تمہارے زخموں پہ مرچیں ڈلوا دوں گا، تمہیں اور تکلیف ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی مرچوں کو چھڑک دیا گیا، یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئیں۔ اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں سے مجھے اس نے نکالا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی، قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسیہ جو تھی جو فرعون کی بیوی تھی اس نے اپنے رب سے یہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا اور کہتا ہے تم محروم ہو گئی، اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجئے۔ سوچئے عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے سب سے پہلی چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ چنانچہ بی بی آسیہ میں یہی دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں کوئی مکان عطا کر دیجئے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور بالآخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجئے، ان دونوں عورتوں نے ایمان کی خاطر قربانی دی اور اللہ سے جو مانگا ان کو ملا، لیکن اللہ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کی اتنی قدردانی فرمائی، نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے
تو راستے میں تھے کہ ایک جگہ پر ان کو بہت زیادہ خوشبو آئی. پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہاں پر اس خادمہ کی قبر ہے جو فرعون کی بیٹیوں کے بال بنایا کرتی تھی اور وہ شہید ہو گئی تھی. اس کی قبر سے ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. اے اللہ کے نبی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں. سوچئے تو صحیح، جس نے اللہ کے نام پر جان دی، اللہ نے قبر کو جنت کا ایسا باغ بنایا، قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی، اللہ کے محبوب نے وہ خوشبوئیں محسوس کر لی. اور دوسری روایت میں آتا ہے جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر کیا میری حالت اب غیر ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا. خدیجۃ الکبریٰ بڑی حیران ہوئی، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں، آپ کی جنت میں کون سی بیویاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا. تم جاؤ گی تو ان کو میرے سلام کہہ دینا. اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ نے اللہ سے گھر مانگا تھا. اللہ تو کتنا قریب ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندی کی قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا آپ نے اپنی خوشی سے عطا فرما دیا. بی بی آسیہ تو نے کتنا نفع کا سودا کیا. فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس ظالم سے بچا لیا، اس بدبخت سے تجھے بچا لیا اور سید الکونین کی تجھے بیوی بنا دیا. تو عورت نے تو گھر اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا. تو بالکل اسی طرح آپ بھی اللہ سے گھر مانگیں گی اور اللہ گھر عطا فرمائیں گے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے خاوند کی بھی بخشش کر دیں گے تاکہ آپ کو اپنا گھر والا بھی مل جائے. آپ کے بچوں کی بھی بخشش کر دیں گے تاکہ آپ بچوں کے ساتھ رہیں. ماں باپ کی بھی بخشش کر دیں گے، بہن بھائیوں کی بھی بخشش کر دیں گے. جب ان سب کی بخشش ہوگی اور آپ جنت میں اپنے گھر میں ہوں گی، سوچیں پھر اس زندگی کا آپ کو کتنا مزہ آئے گا. پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوا کرے گا، اللہ کی دعوتیں ہوا کریں گی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے. لہذا گزارش ہے آج کی اس محفل میں جتنی بھی مستورات آئی ہیں، جوان ہیں، بوڑھی ہیں، جس عمر کے بھی حصے میں ہیں، وہ سب اس کاغذ کو جس پر کبیرہ گناہ کی فہرست بنا دی گئی اس کو لے کر تنہائیوں میں بیٹھیں، ٹک مارک کریں ہم کون کون سے گناہ کرتی ہیں اور اللہ سے ایک ایک گناہ کی معافی مانگیں اور اپنے رب کو منا لیں اور اس بخشش کے وقت میں اپنی بخشش مانگ لیں تاکہ یہ رمضان ہماری بخشش کا سبب بن جائے، جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے اور اللہ کے جو ہے پسندیدہ جگہ جنت میں اللہ رب العزت ہمارے لیے مکان کی الاٹمنٹ فرما دیں تاکہ ہم اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی وہاں گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.